بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. رزلٹ آنے کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی تک حتمی طور پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اعلان ہوگا تو تبھی اس کے اوپر مزید تبصرہ ہو سکتا ہے، جس کے بعد کینوس کے اوپر منظر نامہ کیا بن رہا ہے، شکل کیا بن رہی ہے، خد و خال کیا ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، اس کے اوپر میچور طریقے سے گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن پی جے میر صاحب، جس طریقے سے ابھی تک تمام منظر نامہ ہے، آپ نے کہہ دیا کہ کوئی کلیہ بنا دے، اگر آپ کو اس کی اختراع نکالنی پڑے تو کیا نکالیں؟ دیکھیں، آپ کو ایک اس ہمارے ملک کے اندر ایک ریئر نہیں یونیک پولیٹیکل سسٹم ہے، کیونکہ ہم کچھ بھی کر لیں دیکھتے پیچھے ہی ہیں، ہمارے اندر ڈرائیو نہیں ہے، ہم ڈریون ہیں. اور اس کے لیے آپ کو ایک مانیٹر چاہیے، اور مانیٹر وہ جو کہ سیاسی منظر کو سمجھتا ہو، کیونکہ جو پیچھے جو بیٹھے ہوتے ہیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں، ان کو پالیٹکس کا نہیں پتہ ہوتا ہے. یہ ڈسپلن لوگ ہیں اور ان کو بڑے ایکسیپشنز ہوتے ہیں کہ جو کہ پولیٹیکل سرکلز میں رہ کے آپ کے ساتھ آگے چلے جاتے ہیں. ہم چلتے ہیں، معاف کیجیے گا، ہم چلتے ہیں ڈنڈے کے چلنے والے سے. ہم وہی ہیں نا، یہاں سے تتر بتر ہو کے اور دبئی اور لنڈن ایئرپورٹ پہ لائن پہ لگ جاتے ہیں. کیوں؟ دیکھیں ہم ایک سیکنڈ زاہد صاحب، اس لیے کہ بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو امپروو اینڈ چینج آور سیلس. میں تھوڑا سا اس کو وہ کر لوں. دیکھیں یہ ایک فقرے پارٹی پوزیشن لے لینا مجھ سے ایک مخاور کر لے کہ اصل میں یہی چیز ہماری خرابی کی بنیاد ہے کہ جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم میں یہ خرابی ہے، ہم میں خرابی ہے. لیکن دنیا میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے آپ عوام کو پورا جو ہے کسی کا مورد الزام کے یار ہم وہ جو مشہور کے جس قوم کے یہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے اس کا صلاح ملتا ہے، یہ غلط ہوتی ہے. بات یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں چیزیں تبدیل نہیں ہو سکتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب یہ ایک نظریہ بن جائے کہ آپ کو ڈنڈے کی ضرورت ہے تو وہاں سے ہی ہمارا جو ہے زوال شروع ہو جاتا ہے. ہم نے یہ بات سنتے سنتے تک گئے ہیں پوری زندگی میں 75 سال کہ یہ سیاستدان جو ہیں وہ کام کے نہیں ہیں، ان کو ڈنڈوں کی ضرورت ہے. کل ایک صاحب فرمائے تھے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ان کو انارو دینا، ان پہ وہ صفائی کرنی چاہیے. بات یہ صفائی کون کرے گا؟ آپ اس سسٹم کو تو چلنے دیں. بہت خراب سسٹم بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے اچھا کوئی اور سسٹم نہیں ہے. یہ بھی جو چل رہا ہے یہ بھی سسٹم ہی ہے سر، یہ بھی سسٹم ہی بنا کے دیا ہوا ہے نا ہمیں. یا سر پارٹی پوزیشن میں بتا دوں، نیشنل اسمبلی کی 107 سیٹوں پہ آ گیا رزلٹ. ٹوٹل 107 پہ ٹوٹل آفیشیل رزلٹ ہے. صحیح. 42 انڈیپینڈنٹ ہیں، 34 پی ایم ایل این، 34 پی ایم ایل این، 27 پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، کاف، جے یو آئی، بی این پی، سب کا ایک ایک ہے. اچھا، اب اس میں ایک چیز اب دیکھنے کی ہے 263 میں سے 107. ہاں جی ابھی 107 کا ہے. سرکاری نتائج بتا رہے ہیں. اچھا، جو غیر سرکاری مکمل نتائج آ گئے ہیں نا یاسر، الیکشن 261 جو غیر سرکاری نتائج آ گئے ہیں نا، اس میں یہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ اسی کے قریب چلے گئے ہیں اور 43 کے قریب پی ایم ایل این ہے. اچھا، اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی 148 میں سے 265 میں سے 148 نکالیں تو یہ 100 تقریباً 15 اور 2 17 117 سیٹیں ابھی بچتی ہیں. تو اگر نون لیگ کوئی 80 کے قریب پہنچتی ہے، ابھی دیکھیں ایک تو مریم اورنگزیب صاحبہ کا یہ بیان آیا ہے کہ جی ہم سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھرے ہیں اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، عوام کو شکریہ ادا کرتے ہیں. ویسے یہ ہمت مریم اورنگزیب صاحبہ ہی جمع کر کے یہ بیان دے سکتے ہیں، یہ ان کی تعریف بھی ایکچولی ان کی بات ٹھیک ہے کیونکہ انڈیپینڈنٹ تو پارٹی نہیں ہے نا. محمد میاں سومرو صاحب کا یہ جو رزلٹ ہے، محمد میاں سومرو صاحب آزاد حیثیت میں تھے، ہار چکے ہیں. 60,011 ووٹ انہوں نے لیے ہیں اور اعجاز احمد جاکرانی پاکستان پیپلز پارٹی کے 1,26,169 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں. تقریباً 66,000 ووٹوں کا یہ فرق بن رہا ہے. اب جو سوال میں اٹھا رہا ہوں، باقی سب لوگ اس پر بات کریں، وہ سوال یہ اٹھا رہا ہوں کہ اگر 80 سیٹیں تک پی ایم ایل این اس طرح سے پہنچ جاتی ہے، جس طرح سے 80 سیٹوں تک پہنچ جاتی ہے پی ایم ایل این، جس طرح سے کوشش ہو رہی ہے، تو 80 سیٹوں والی پی ایم ایل این کیا حکومت بنا سکتی ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ بنا سکتی ہے. اگر 80 سیٹوں تک پہنچ جاتی ہے اس لیے بنا سکتی ہے، فارمولا وہ بنانا جو قابل عمل ہو، ایک آئیڈیل سچویشن. نہ بالکل جمع تفریق کر کے. آپ کو پتہ ہے ریزرو سیٹیں کتنی ہیں؟ 75 سیٹیں. ہاں جی، اوپر والی 266 70 سیٹس ہیں ریزرو سیٹس. ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ کے کھاتے میں کچھ نہیں جانا، پولیٹیکل پارٹیز کے کھاتے میں جانا. اگر 80 سیٹیں ان کی ہیں تو 35 تو اس میں سے مل جائیں گی ان کو، تقریباً 30 سے 35 سیٹیں مل جائیں گی، تو وہ 120-25 میں تو چلے گئے.
लेकिन और उसके बावजूद 169 रिक्वायर्ड। नहीं, वो सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी, वो तो किसी को भी नहीं मिलेगी, ये तो हम बड़े अरसे से कह रहे हैं। लेकिन क्या इसमें इलेक्शन कमीशन ये वाजे पैगाम दे चुका है, क्योंकि इसके ऊपर अभी भी एक दरख्वास्त वहाँ पे दायर है? वो तो फैसला जब होगा तब होगा ना, अभी तो ये फौरी तौर पे उन्होंने करना ना। जिस दिन रिजल्ट फाइनल होने हैं उस दिन उन्होंने रिजर्व सीटों की जो लिस्टें जमा हुई हैं उन्होंने वो भी नोटिफाई कर देनी है कि फलां फलां की 3 सीटें होगी। हतमी नतीजा तो वही होगा जो इलेक्शन कमिशन देगा, आपका एक पॉसिबिलिटी नहीं है करता। मगर ये हमारे आइन में भी है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, और ये इखलाकी तौर पे भी ये कहा जाना चाहिए और कहा जाता है तमाम पढ़े लिखे और सुलझे हुए मुआशरों में कि अवाम जो हैं वो गाइड करते हैं, और उन्होंने एक मैंडेट दिया है क्लियरली। इसको तो कोई भी, मैं समझता हूँ जो मर्जी इसको तशरीह जिस तरीके से भी कर ली जाए कि जो एग्जिस्टिंग जो बनाए जा रहे थे प्लान्स उसके अगेंस्ट एक उन्होंने अपना वोट डाला है, तो उसका भी कहीं ना कहीं जो भी फार्मूला बनाया जाए, जो भी नया कॉन्ट्रैक्ट हो उसको इज्जत दी जाए। आपकी रात में बात सुन रहा था 2-2.5 करोड़ वोट जो है, नारा दे दिया, मगर वोट को इज्जत देना बड़ा जरूरी है, तभी अमन आपकी मैं बात सुन रहा था रात को 2-2.5 करोड़ वोट किधर जाएंगे भाई? उन्होंने एक किसी नजरिए पे दिए हैं, हवा में तो नहीं दिए उन्होंने। ऐसी कोई गवर्नमेंट बनती है तो नवाज शरीफ तो इंटरेस्ट कतई नहीं होगा कि उस गवर्नमेंट को वो हेड करे, तो होगा कौन? अच्छा एक मिनट बात कर। अब सब्स्टिट्यूट ये होता है शहबाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ का तजर्बा जो है मेरा ख्याल में मुस्लिम लीग एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उस यूनिटी गवर्नमेंट का जो तजर्बा 16 महीने का है वो नाकाम हो गया है। उसने सारी शहबाज शरीफ पर जो आना था वो 13 जमातों का मलबा उन पर डाल दिया है। फिर क्या होगा? फिर एक ऑप्शन वो हुआ था कि जब जरदारी के 5 साल दौर में ये इन्होंने वोट तो दिया था, उसको वजारतें छोड़ दी थी। वो दुरानी साहब कल वैसे उसका डार्क हॉर्स का एक वो तस्करा फार्मूला लेकर 2 मिनट आपसे चाहूंगा, 2 मिनट आपसे चाहूंगा। 8 फरवरी से पहले का अगर हम सियासी मंजरनामा देखते हैं और रिजल्ट्स को सामने रखते हैं, सिंध पीपल्स पार्टी कंप्लीट कंट्रोल कर रही थी, बलूचिस्तान में जेयूआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग इलेक्टेबल्स के साथ हमें नजर आ रही थी। सेंट्रल पंजाब में हम सब डिस्कस करते रहे कि पीएमएलएन स्ट्रगल कर रही है, आइडियल सिचुएशन में नहीं है। और आज के दिन जितने भी रिजल्ट्स आए हैं, कल रात के जिस माहौल पे आमिर मतीन साहब ने बात की, जाहिद साहब ने बात की, रात 12-1 बजे तक मोबाइल फोन्स बंद थे, जब कम्युनिकेशन नहीं थी, सुबह तक बंद थे। मर्जी इसको जस्टिफाई नहीं सर, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सवाल आमिर साहब, मेरा सवाल आमिर साहब, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। जस्ट गिव मी 1 मिनट टू मेक माय आर्गुमेंट। अगर आप कह रहे हैं आमिर साहब, आई एम जस्ट गिविंग माय आर्गुमेंट, ये नहीं मानी जाएगी बात। सर ना माने, लेकिन मुझे आर्गुमेंट तो पूरा करने दें। सुबह 5 बजे तक अगर रिजल्ट्स नहीं थे तो ये जो माहौल बना हुआ था वो क्या था? सवाल ये प्रोजेक्शंस थी, वो प्रोजेक्शंस थी, रिजल्ट्स किसी के पास 40-40 हजार की लीड थी। फॉर्म 45 एग्जिस्ट करते हैं, फॉर्म 45 की इलेक्शन कमीशन सर मुझे बात तो पूरी कर, इलेक्शन कमीशन मैं सवाल तो आपसे कर सकता हूं, मैं सवाल तो आपसे कर सकता हूं, सवाल करने का हक तो आप नहीं छीनेंगे। ये तो सीन मुझे नजर आ रहा है जस्टिस फायज ईसा और अली जफर का। सर आप मुझे सवाल भी पूरा नहीं करने दे रहे। दूसरा पॉइंट सर ये है कि इंडिपेंडेंट्स 3 दिन होंगे उनके पास ओथ लेने के बाद, अगर वो इंडिपेंडेंट रहते हैं तो फिर हम कहेंगे ये पीटीआई के हैं। अगर उनमें से कोई पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी जा सकता है, मैं, आप या दुरानी साहब उन्हें रोक सकते हैं? अवाम ने वोट किसको दिया? सर ये तो फैसला जो इलेक्ट्रोल लेने के बाद करेगा। हम क्रक्स समझना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्टिल सिचुएशन इज नॉट क्लियर, जिस तरीके से हमने एक माहौल बना दिया है। वेट करें ऑफिशियल रिजल्ट। वो यही कह रहे हैं, मैं भी यही बात कर रहा हूं। अच्छा एक बात सुने, लेकिन रिजल्ट आपकी इस पूरी बात समझने के बाद 2-3 चीजें आती हैं। पूछें आपको हम सब इंतजार कर रहे हैं कल रात से, ये है जो आप कह रहे हैं वेट करें, हम वेट ही करते रहे। दूसरी एक और बात भी दुनिया भर में तरीक़ेकार है, पाकिस्तान में नहीं है कि प्रोजेक्शन जो हो रही होती है वो किसी न किसी चीज की अक्कासी करती है। ये हवा में प्रोजेक्शन नहीं होती है। फॉर्म 45 की बुनियाद पे होती है। अच्छा यहाँ पे तो और सॉलिड ग्राउंड थे कि 45 के जो फॉर्म आपके पास आ जाते हैं वो एक हकीकत बन के आती है। बिल्कुल हो गया। बात ये है कि आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो आगे चल के बनेगा, 2 चीजें बन के आएंगी। एक क्वेश्चन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ दिस पार्लियामेंट ये होगी, क्योंकि जो एक तो पहले एक इब्तिदा इलेक्शन से पहले जो हो गई थी,
ایک پارٹی کے جو ہے آپ نے محروم کر دیا کہ اس کی حیثیت پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے، اس نے آلریڈی ایک ڈسٹورشن کریٹ کر دیا ہے سسٹم میں کہ آپ نے ایک پارٹی کو کہا ہے کہ یو کین ناٹ ایگزسٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان دا پارلیمنٹ، اور اس کے ممبران جو ہے اس کی اکثریت ہے. اگر ابھی دیکھیں اس کو ریزرو سیٹ کو بھی ہٹا دے، سنگل لارجسٹ ابھی بھی جو کہ آفیشیل ریزلٹ آ رہے ہیں. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں سارے انڈیپینڈنٹس پی ٹی آئی کے؟ ہاں نہیں وہی ہے نا، اسی کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ سنگل لارجسٹ اسی وقت بھی اس وقت گروپ جو ہے وہ پی ایم ایل این کا نہیں ہے، وہ ہے انڈیپینڈنٹ، اور اس انڈیپینڈنٹ کو واضح طور پہ ایک سیاسی جماعت کی حمایت حاصل ہے یا اس کے کینڈیڈیٹس تھے، اور ووٹ اس جماعت کو پڑے ہیں، اس کینڈیڈیٹس کو اتنا زیادہ نہیں پڑے. تو جب آپ ڈسٹورشن کریٹ کرتے ہیں تو آگے چل کے جو اسٹیبلٹی کا سوال پیدا ہوتا ہے وہ وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے حل کریں گے. سر یہ آپ ووٹ کے بعد انٹرنیٹ کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کی خرابی کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ماحول بنا دیا. یہ الیکشن کمیشن کا کلیم تھا کہ جناب اگر انٹرنیٹ بیٹھ بھی جائے گا تو ہمارے پاس آلٹرنیٹ سسٹم ہے، ہم 2 بجے تک کمپلیٹ رزلٹ دے دیں گے. یہ انہوں نے ان کا کلیم تھا، اور یہ کوئی اتفاقاً نہیں ہوا، یہ ایک اس کا ایک تسلسل چل رہا تھا. اس سے پہلے بھی آر ٹی ایس کا ہوا ہے، اس سے پہلے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ، وہ تو بات کی بات ہے کہ انڈیپینڈنٹ، اور اس کا بھی وہ بھی تسلسل ہوگا. یہ پہلے سے ہی یہ سلسلہ بلے کا نشان جس طریقے سے لیا گیا، جس طرح کہ یہ ایک متنازع فیصلے ہیں، یہ سارے متنازع فیصلے ہیں. اور اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں نیکسٹ جو بتا رہے ہیں وہ بھی بالکل اس میں کا کبھی امکان نظر آ رہا ہے کہ چیزیں ادھر ہی جا رہی ہیں، اسکرپٹ ادھر ہی جا رہا ہے. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہی کام یہ کل بڑی خوبصورتی سے بھی کر سکتا تھا. ہمیں مکینکی پہ اعتراض نہیں ہے، ہمیں فیصلے پہ اعتراض نہیں ہے. ایک چیز ایک منٹ جو دیکھیں آپ میاں صاحب کا موڈ نہ خراب کرتے، اگر میاں صاحب کے موڈ پہ ملک نہیں چل سکتا کیا گیا تھا، یہ نہیں تھا کیا گیا. اس میں دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں، ہاتھ ہو گیا رانی صاحب، ایک منٹ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پھر تو الیکشن کمیشن کے جا کے آگے کیمرہ لگا دیتے ہیں، جو وہ اعلان سر وہ لگا ہوا یار ایک پولنگ ایجنٹ سے لگا ہوا وہ نہیں دے رہا رزلٹ. میں گزارش کر رہا ہوں، یہاں جو ڈسکشن ہو رہی ہے نا وہ بائی دا بک نہیں ہو سکتی. ہم ایک سچویشن کو ڈسکس کر رہے ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، ورنہ تو الیکشن کمیشن کا موقف ہو اور بس بات ختم. 3 دن بعد وہ ہو جائے گا تو پھر تو کوئی ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ڈسکشن ہوگی اور ہونی چاہیے، ہیلدی ہے. جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے اندر جو بات کہی گئی کہ ایک بہت بڑا پبلک اوپینین اپ سیٹ آیا ہے، اس کو اگر آپ نے ایبزارب کرنا ہے، اس کو آپ نے اگر رسپونڈ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ سب انٹلیکچوئلس کو، آپ سب سوچنے والے لوگوں کو، ہم تو خیر سیاسی لوگ ہیں، ہماری اتنی سمجھ نہیں ہوتی، آپ کو اس کے لیے قوم کی اور لیڈرشپ کی رہنمائی کرنی چاہیے، جو آپ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو انپٹ ہے جو آپ کی طرف سے مسلسل آ رہا ہے، اور یہ سننے والوں کو سننا چاہیے. تو درانی صاحب یہ جو آپ کی اسکرپٹ ہے، ہم اس میں ویلڈ ہے یہ ڈسکشن؟ آپ ویلڈ ہے بالکل. دیکھیں کہ آپ کا جو سارا جو آپ کا انپٹ آ رہا ہے، آپ کی اوپینین آ رہی ہے، صحیح ہے غلط اس پہ بحث ہو سکتی ہے. یہ جو ہے یہ سچویشن کے لیے گائیڈ لائن. اب مشاہد صاحب نے ایک دفعہ کہا ابھی پہلے جب یہ سارا میں ریکنسلیٹ، انہوں نے کہا یار آخر میں تو مدر آف آل ڈیلز ہوگی اسی کے ساتھ جو اندر ہے. لیکن پھر ساتھ میں انہوں نے میاں صاحب کو صدارت کا مشورہ بھی دیا. یہ بھی مشاہد صاحب کہتے ہیں. یہ سارے میں تو شہباز شریف کے انٹرویو کی بات کرتا ہوں، لیکن اگر صبح جب ووٹ ڈالنے آئے ہیں نواز شریف اور انہوں نے صرف ایک فکرہ کہا مخلوط حکومت کی بات نہ کریں، آپ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ لیں. وہ بتا رہے ہیں کہ وہ مطلب کوئی سمپل میجورٹی، انہوں نے بیان دیا تھا کہ سمپل میجورٹی دیں ملک کو اگر بحران سے نکالنا ہے، جو میر صاحب نے بھی پہلے بات کی ہے جیسے ان کو میسج کنوے ہو گیا ہے کہ آپ کو سمپل نہیں مل رہی. اچھا جو میر صاحب ابھی کہہ رہے تھے نا کہ کیا نون لیگ اتنی کمزور حکومت لینا چاہے گی جس کے کیسے ان کو اندازہ ہو کہ پھر بھی مسائل سے تو نہیں نکال سکتے. میرا خیال ہے میر صاحب پھر بھی وہ لینا چاہیں گے کیونکہ وہ کسی اور کے لیے جگہ خالی نہیں چھوڑنا چاہیں گے. انہیں لگتا ہے کہ اگر کسی کو جگہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف لینا نہیں چاہے گا، شہباز شریف کو دینے کے سلسلے میں بحث ہوگی جی، اور کیا اس پہ اٹک جائیں گے کہ اور جگہ جائیں گے. یہ میں کچھ شہباز شریف کیا یہ فیصلہ پی ایم ایل این نہیں کرنا ہوگا؟ یہ امپورٹنٹ ہے. نام کو پچ کریں گے نا سر. کہا گیا یہاں
کہ نون لیگ کو شہباز شریف ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. یہ فیصلے اب نون لیگ نے نہیں کرنے اور یہ غالباً لیٹ سارا معاملہ اسی لیے ہوا ہے کہ نون لیگ کے کیمپ میں اور میڈیا کے اندر بھی وہ اگلی سٹیج پہ جا کے وہ وزیر اعظم بن چکے ہوئے تھے. کیبنٹ پہ ڈسکشن چلی گئی تھی کہ ڈار صاحب یہ وزیر ہوں گے, فلانے ڈیفینس کے ہوں گے, وہ کیبنٹ بانٹتے پھر رہے تھے. سو اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس نے کیا بننا ہے. پیپلز پارٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کو اس ساری ریس میں پیپلز پارٹی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر ہم ان پہ چھوڑ دیں جو یہ حکومتیں بناتے ہیں, کوئی اور اگر ہے جنہوں نے فرض کیا نگران حکومت بنائی ہے, تو ان کے وزیروں کی شکلیں دیکھ لیں, نام پڑھ لیں. ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے دوست ہیں, بہت پیارے دوست ہیں, کہ جن کو دیکھ کے آپ سوچتے ہیں کہ یہ اس کام کے جو کم از کم نہیں ہے. یہ دوستوں کے بارے میں سبھی کی بات ہوتی ہے. پیپلز پارٹی والے فیکٹر کو کہاں دیکھتے ہیں جو اگر پوچھیں گے تو میں نام لے لوں گا. ایک چیز بات سنیں, ہم ساری باتیں کر رہے ہیں, ہم تو اس پہ ایزمپشن پہ کر رہے ہیں. مشرف نے غلطی کی تھی, ایزمپشن پہ کر رہے ہیں کہ جو ہے یہ ان کا پی ایم ایل این کی حکومت بننی ہے. لیکن سب سے بڑی بات ہے جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے جس کو ہم بات نہیں کر رہے ہیں, اور وہ جو ہے آپ وہ کریں کہ جو ہے آپ کے پارلیمنٹ میں, اس پارلیمنٹ میں آپ اس کو کوئی نام دیں, ایک جو ہے لارجسٹ گروپ جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے, اس کا کیا رول ہے, اور اس رول کو اگر آپ ڈینائی کریں گے یہ اچھی بات کی, میں رزلٹ پہ بات رول ہوگا, وہ کیا رول ازیوم کرتے ہیں. بار بار ایک سوال آ رہی ہے نا, ساتھ یہ بھی دیکھیں نا کہ وہ کیا رول اپنے لیے ازیوم کرتے ہیں. میں خالی وہی بات ڈٹے رہتے ہیں. یہاں ایک بات مجھے لگتی ہے, مجھے جو لگ رہا ہے سر, ایک اہم حلقہ ہے جس کا آپ سے تذکرہ کریں, استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما عبدالعلیم خان, ان کے مد مقابل آزاد حیثیت سے میدان کے اندر جو موجود ہیں علی اعجاز بھٹر نے 31,586 ووٹ لیے ہیں, اور علیم خان صاحب نے 72,519 ووٹ لیے ہیں. یہ جو ریزلٹس کی بات کر رہے ہیں نا, وسیع مفاد میں یہ جیت گئے ہیں. ریزلٹس کی جو بات کر رہے تھے نا ہم, بنیادی طور پہ 3-4% پہ ریزلٹ جو ہے بڑی کنوینینٹلی, اور آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ کی اس کی وجہ سے, بالکل میں بھی مانتا ہوں, تو یہ اس کے بعد 17 گھنٹے تک یہ 3 منٹ میں بتاتا ہوں پہ ہی رکا رہا. عمر میں بتا دیتا ہوں نا, میں نے عملاً کیا ہوا ہے. یہ میں نے 88 کے ریزلٹ کمپائل کیے ہوئے ہیں, میں نے 90 کے ریزلٹ کمپائل کیے ہوئے ہیں, NA70 کے, ٹھیک ہے. جس وقت یہ موبائل بھی نہیں ہوتے تھے, فیکس بھی نہیں ہوتی تھی, اور ویسے لوگ بائکوں پہ آ کے, سائیکلوں پہ آ کے رزلٹ بتاتے تھے آ کے, تو رات 12 بجے تک ہم فائنل رزلٹ کمپائل کر لیتے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. اب تو اتنی کنوینئنس ہے, اتنی ہر چیز ہے, اس پہ میرا خیال ہے جو بنیادی بات ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کل جو ہم رزلٹ دے رہے تھے, یا جو پروجیکشن آ رہی تھی, یا جو امیدوار اپنے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اتنے ہمارے ووٹ ہو گئے, اتنے ہو گئے, وہ کوئی جال سازی تھی یا کوئی جعلی کام ہو رہا تھا اس میں. بالکل جعلی نہیں ہوتا, جینون ہوتا ہے. جال سازی اس وقت شروع ہوتی ہے جب یہ رزلٹ رکتے ہیں, اس کے بعد چانس ہوتا ہے کہ کوئی بندہ گڑبڑ کرے, چاہے امیدواروں میں سے کرے, چاہے کوئی اور بندہ کرے, اس کے بعد وہ چانس شروع ہوتا ہے. لیکن وہ جینون ریفلیکشن ہوتی ہے, جس کی رسپانسبلٹی ہے, جس نے فیئر اینڈ فری, ٹرانسپیرنٹ اور سی تھرو الیکشن کرانے ہیں. اچھا, اس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ اگر انٹرنیٹ سروسز بند بھی ہوتی ہیں انٹرنیٹ تھا, وہ انٹرنیٹ تھا اور بند نہیں ہونا تھا. اور نتیجہ بھی آیا ہے, وہ عامر ڈوگر جو ہیں 90,000 سے جیت گئے ہیں, اور جہانگیر ترینہ 90,000 سے. آپ کے پاس رائن صاحب, کیونکہ یہ سکرپٹ کے اطلاع ہے, تو یہ کیا سکرپٹ ہے کہ اون چودھری اور علیم خان جو ہیں وہ آئی پی پی کے لیڈر ہیں, مگر ان کے سب سے بڑے لیڈر تو جہانگیر ترین ہیں, وہ ہار جاتے ہیں 90,000 سے, اور وہ 60,000 سے ابھی غالباً یہ 30,000 سے جیتے ہیں علیم خان. تو ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا رول ختم ہو گیا جہانگیر ترین کا. ہر بندہ اپنی قسمت لے کے پیدا اور اس میں آپ, لیکن یہ قسمت جہانگیر ترین کی کیوں خراب ہے؟ یہ تو جنرل مشرف کے بارے میں کہا جاتا تھا, یہ جو نئی قسمت والے پیدا ہوئے ہیں نا, میں آپ کو آج یہ میری سیاسی ہے, اسکرپٹ کی بات نہیں ہے, کہ آپ ملک کی سٹیبلٹی اس وقت صرف اور صرف انڈیپینڈنٹس کو اگلے سین میں اکوموڈیٹ کر کے نکال سکتے ہیں, ان کو پش کر کے, ان کو پل کر کے, ان کو سپریس کر کے ملک میں سٹیبل سسٹم آپ نہیں لا سکتے. یہ اب دیکھیں, یہ بات سمجھنے والی بات ہے اگر سمجھیں تو, کہ آپ نے عوام کے مینڈیٹ کو اتنا ضرور اکوموڈیٹ کرنا ہے کہ عوام اسی طرح اپنے آپ کو بے عزت محسوس نہ کریں جیسے میاں صاحب نے کر دیا وزیر اعظم اعلان کر کے اور انگوٹھا لگا. اس سے ریلیٹڈ آئے گا کوشچن کہ
ہم کر رہے ہیں وفاق کے اندر تو کر رہے ہیں, کے پی کے اندر جو ہے جو یہ مینڈیٹ ہے وہاں پہ تو وہ سلیپ کر گئے ہیں کلیئرلی. وہ جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ سمپل میجورٹی تو کلیئرلی انہوں نے حاصل کر لی ہے. سو وہاں پہ کیسے ان کی اکاموڈیشن ہوگی؟ کیا میجورٹی کسی چھوٹی پارٹی میں ضم کی جائے گی؟ وہاں کیا ہوگا؟ اگر آپ حقیقت مانیں تو کے پی کے اور پنجاب کی ایک ہی حالت ہے, دونوں کی. سندھ کی ڈیفرنٹ ہے, بلوچستان کی ڈیفرنٹ ہے. آپ ان دونوں صوبوں کو جتنا اکوموڈیٹ کر لیں گے اگلا سین اتنا پریکٹیکلی آگے بڑھے گا. لیکن شروع کہاں سے کریں؟ شروع جو ہوگا, شروع آپ کو کرنا پڑے گا پولیٹیکل سپیس دے کے. جب بھی آپ نے ریکنسلیشن کرنی ہو, جب برداشت اور سپیس. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سولوشن ہے آپ جو بات کر رہے ہیں, ایک یقین بات ہے, ایک جنرل اسٹیٹمنٹ تو صحیح ہے کہ ملک کو اس وقت استحکام کی ضرورت ہے, اس وقت ضرورت ہے کہ سب لوگ جو ہیں ریکنسائل کریں, یہ سب ایک ہے. میں خالی اتنی سی بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے ایک اور جو سب سے بڑا پرابلم اس وقت بن گیا ہے اس الیکشن کے حوالے سے, ہم تو صرف مسلم لیگ پہ اٹک گئے ہیں آ کے. اصل بات یہ ہے کہ جو اسمبلی وجود میں آئی ہے اس کا کمپلیکشن ذرا دیکھ لیں. اس میں مسلم لیگ ایک پارٹی ہے, وہ کل پارٹی نہیں ہے. ایک تو یہ ہوا جب تک کہ اس چیز کو ریزالو. دوسرا بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال بن کے آئی تھی. ٹھیک ہے, کے پی میں الگ حکومتیں بھی رہی ہیں, پنجاب میں بھی الگ رہی ہے اور سندھ میں بھی آئی رہی ہے, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کے پی میں اوور ویلمنگ ایسے لوگوں کی اور ایسی پارٹی جیتی ہے جس کا وجود اس اسمبلی میں نہیں ہوگا. اصل میں یہ کہ یہ چاہے کچھ بھی کریں, کس اسمبلی میں نہیں ہوگا؟ کے پی میں آزاد انڈیپینڈنٹ زیادہ, لیکن اب جو بھی ہم نے بنایا ہے اس میں یہ پی ٹی آئی کا وجود ایز اے پارلیمنٹ نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کو اس ایشو کو کیسے ریزالو کریں. جب تک اس ایشو کو ریزالو نہیں کریں گے آپ یہاں سے آگے بڑھ نہیں سکتے. سر اس کا میں آپ کو سمپل دو راستے ہیں. نہیں ہے سر, ضمنی انتخاب میں اگر ایک جیت جائے پارٹی میں وہ شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. اس کا میں سمپل نہیں, یہ پارٹی کو آپ جب ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں تو ایک میجر پارٹی کو ریکگنائز کیے بغیر آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں آگے بڑھنے کا راستہ, جی میں اس کے بعد دیکھیں سر, پہلا جو اس کے ووٹوں کو نہ مانے لیکن پارٹی کو تو مانے. سر دیکھیں دو راستے ہوتے ہیں, راستہ دینے کی بات ہوتی ہے. ایک تو بات ہے کہ آپ کے پولیٹیکل لیڈرز اس چیز کو انیشیٹ کر دیں, میاں صاحب کر دیں, وزاری صاحب کر دیں, سب کر دیں, وہ ہو جائے گا انیشیٹ. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کورٹ کو انیشیٹ کرنا پڑے گا, اور کورٹ کو اس کے اندر اپنا ایک پہلا مرحلہ وہ ہے سیاسی والا. کوئی بھی اسٹیبلٹی سے پہلے سب سے بڑا مرحلہ ہے یہ رجسٹریشن والا ریویو کرنا پڑے گا. اس کا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے آپ ہم جو بات یہ کر رہے ہیں وہ تو ریزلٹس تو آ رہے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں. اخلاقی طور پہ سیاستدانوں میں یہ حوصلہ ہے, اب یہی تو رولا ہے, ہونا چاہیے. اب جو نہیں جس میں نہیں ہے وہ نکل جائے سیاست سے, ریٹائر ہو جائے. یہ کوسچن, یہ کرائسس آیا ہے سپریم کورٹ کے بلے کے نشان کے فیصلے کے بعد, تو وہ اس کا کوئی طریقہ کار نکلا جائے کیونکہ پارٹی رجسٹریشن اس کے اثرات اب ظاہر ہونا شروع ہوئے ہیں. کینسل نہیں ہوئی تو کیسے اس کو ریشنلائز کیا جائے گا؟ اب تک کے سپریم کورٹ اب تک کے جتنے بھی نتائج آئے ہیں نا, اس میں میرے اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار ہیں. میرا حلقہ ہے راؤ خالد صاحب کہہ رہے ہیں میرا حلقہ ہے. پی ایم ایل این نے 110, جھنگ 3 محمد امیر سلطان آزاد حیثیت میں میدان میں تھے اور ان کے مد مقابل نون لیگ کے آصف معاویہ تھے. نون لیگ کے امیدوار نے 1,04,171 ووٹ حاصل کیے, بہت زیادہ ووٹ ہے, لیکن مقابلے والے نے 1,99,590 ووٹ حاصل کیے ہیں, یعنی تقریباً 2 لاکھ. جنگ کی جو نیچے کی سیٹیں ہیں نا اس میں بھی جبوانا صاحب ہار گئے ہیں, میاں اعظم چیلا صاحب جو ہیں وہ جیت گئے ہیں, اور جنگ پورے کا پورا جو ہے, یہ ہماری پہلے بھی پریڈکشن تھی کہ جنگ پورا کا پورا جو ہے آزاد امیدوار لے رہے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک لینے کے بعد واپس آئیں گے جی, اسی کے اوپر مزید گفتگو کی جائے گی, کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. جو نتائج آ رہے ہیں اسی کے اوپر ہم فارمولے پہ بات کر رہے ہیں کہ ایک آئیڈیل سچویشن ہونی چاہیے جو سبھی کے پاس اس کا ایک فارمولا موجود ہے, لیکن قابل عمل فارمولا کیا ہو سکتا ہے کہ کیا اخلاقی جرت اس وقت ہے موجود مختلف سیاستدانوں میں
کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے میدان میں اتر کے اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں. کیونکہ ماضی جو ہم ماضی قریب دیکھتے ہیں تو ماضی قریب کے اندر اتنا خلفشار دیکھتے ہیں, اتنا انتشار دیکھتے ہیں, کدورتیں دیکھتے ہیں, عداوتیں دیکھتے ہیں, اور اسی منظرنامے میں ہمیں تو یہ نہیں لگتا کہ مستقبل قریب کے اندر کوئی ایسا منظرنامہ بن سکتا ہے. تو نسخہ کیمیا کی میں نے کل بات کی تھی کہ کیا کسی کے پاس موجود ہے, تو وہ بھی کسی زنبیل سے نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. تو اب صورتحال کیا رہے گی, یہ تو بہت ڈسکشن ہو رہی ہے. اسد صاحب اشارہ کر رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں اسد صاحب؟ سر دیکھیں, میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ پچھلے 2 سال میں پاکستان نے بہت سفر کیا ہے مختلف وجوہات کی بنا پر. اس میں پولیٹیکل پارٹیز کی بھی غلطیاں ہیں, اس میں ہماری انائیں اور ضدیں بھی ہیں, اس میں پی ڈی ایم کی حکومت کی ناقص کارکردگی بھی ہے, اس میں بہت کچھ ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پاکستانیوں نے جو ہوپ لگا رکھی تھی کہ الیکشن کے بعد یہ طوفان تھم جائے گا, چیزیں بہتر ہوں گی, آگے چلنا ہے. میرا اس میں صرف نقطہ یہ ہے کہ کوئی بھی فارمولا جو ہم بار بار بات کریں, فارمولا کیا بنے گا, کوئی ایسا فارمولا جس میں تمام بڑے سیاسی جو لیڈرز ہیں وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ جیسے ملک 2 سال سے چل رہا ہے اس کو ایسے ہی اور 2 سال چلانا ہے اور چلایا جا سکتا ہے, یا یہاں پر بیٹھیں, لمبی سانس لیں اور لمبی سانس لے کے سوچیں اور کہیں کہ نہیں, ملک کو اولین ترجیح دیتے ہوئے کوئی ایسا فارمولا بنائے جس میں ہم ہار بھی جائیں تو خیر ہے, پاکستان کو جیتنا چاہیے. اس میں میرا خیال ہے سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا اور یہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہوگا. کہ کیونکہ دیکھیے ابھی تک جو خرابیاں ہوئی ہیں وہ اسی لیے ہوئی ہیں کہ عوام کی منشا کو کسی نے اہمیت نہیں دی. عوام کی منشا کو نظر انداز کرتے ہوئے الیکشن ہونے چاہیے تھے, نہیں ہوئے. لوگ سڑکوں پر آئے, ان کا احترام نہیں کیا گیا, ان کو مارا پیٹا گیا, اٹھایا گیا, سب کچھ ہوا. لیکن اگر اس کو کنٹینیو کیا جاتا ہے تو پھر یہ بحران بڑھیں گے اور میرا خیال ہے یہ پاکستان کی سروس نہیں ہوگی. اس لیے اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ان سیاستدانوں کی ہے جو پاکستان میں سینئر ترین پوزیشن کے سیاستدان ہیں. ان سیاستدانوں کے بعد ہمارے آئینی اداروں کے سربراہان کی ذمہ داری ہے, جس میں سے سب سے بہتر جو زیادہ ذمہ داری ہے وہ قاضی فیصل صاحب کی اور چیف الیکشن کمشنر کی ہے. راؤ صاحب کیا سمجھتے ہیں, یہ سارا کچھ عدالتوں بھی چھوڑنا چاہیے جو ماضی قریب میں چھوڑتے آ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں آپ, ہم جب بات کرتے ہیں نا, ابھی جو 16 مہینے کی ہم بات کرتے ہیں, ہر بندہ یعنی کوئی بھی اختلاف اس سے نہیں کر رہا کہ اسپیس پولیٹیشن نے اپنی چھوڑ دیے, بالکل ٹوٹلی چھوڑ دیے, جس کی وجہ سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے. تو یہ بنیادی طور پہ اگر آپ نے سیاستدانوں الیکشن ہو گئے ہیں, اپنی سپیس ریگین کرنی ہے یا اپنی سپیس پہ واپس آنا ہے انہوں نے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہی اپنے فیصلے کریں, بیٹھ کے آپس میں طے کریں چیزوں کو. اگر آپ ایک کیس میں آپ سپریم کورٹ سے پاس جا رہے ہیں, کسی دوسرے میں کہیں اور جا رہے ہیں, دھرنا اٹھوانے کے لیے آپ کسی اور کو ریکویسٹ کر رہے ہیں, جی دھرنا اٹھوا دو, 2014 والا ریکارڈ پہ ہے کہ انہوں نے ریکویسٹ کی جی ان کو اٹھائیں ذرا کسی طریقے سے. تو اس قسم کی چیزیں جب آپ کریں گے تو پھر اس طرح معاملات حل نہیں ہوں گے. جب تک آپ آپس میں بیٹھ کے, عمران خان صاحب پہ سب سے بڑا اعتراض کیا کیا جاتا ہے جب نو کانفیڈنس ہوئی, سارا اس پہ کیا جاتا ہے کہ جی وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے. تو اب بھی اگر آپ اس ایک بڑی پارٹی کو اگر آپ باہر بٹھا کے اور بات کرنے کو تیار نہ ہوں, اور اس کا جو مینڈیٹ ہے اس کو آپس میں بیٹھ کے کمرے میں بیٹھ کے 25 یہ میں لے گیا, 30 میں لے گیا, 45 میں نے لے لیے, تو وہ پھر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, خرابی پیدا ہوگی. شاہد بن صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے NH94 چنیوٹ 2 کیسر احمد شیخ PMLN کے امیدوار, اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کے سید عنایت علی شاہ. تو کیسر احمد شیخ ایک دو دن پہلے ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے لوگوں نے کہا میں بڑا مایوس ہوا ہوں, مجھے تم لوگوں کا ووٹ نہیں چاہیے, نہ دو. انہیں پتھر تک مارے, وہ اس سے پہلے, وہ تو 1 ہفتہ پہلے کیا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے ووٹ نہیں چاہیے, میں تم لوگوں سے مایوس ہوں. 71,704 ووٹ لے کے وہ فاتح قرار پائے, اور سید عنایت علی شاہ 69,368 ووٹ لیے ہیں, اور یہ 2000 ووٹوں سے بھی کم کا. اور چنیوٹ کی کیسر صاحب کسی سے کچھ لیتے نہیں ہیں, دینے والے ہیں. چنیوٹ 1 ہے, غلام محمد لالی جو ہیں, چنیوٹ کی جو دوسری سیٹ ہے وہ غلام محمد لالی نے جیت لی ہے, آزاد امیدوار. اس میں جو پارٹی خرید لی تھی, یہ پورا جنگ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے گڑ رہا ہے, اب وہ PTI کو بہت زیادہ سپورٹ ہے پورے جنگ ڈسٹرکٹ. شاہد انصاف. اچھا, راؤ صاحب نے جہاں سے بات چھوڑی, پولیٹیکل لوگوں کو اپنی پوزیشن لینی ہوگی. میرے خیال سے جو بھی نمبرز ابھی تک اندازن آ رہے ہیں اس میں ایک کولیشن گورنمنٹ سب کو نظر آ رہی ہے. بیرسٹر گوہر انڈیپینڈنٹ, ہم مان لیں سارے PTI کے ہیں, لیڈ کر رہے ہوں گے. زرداری صاحب پیپلز پارٹی کو, شہباز شریف صاحب یا میاں نواز شریف صاحب نون لیگ کو, مولانا اختر مینگل, خالد مقبول, محمود خان اچکزئی ایک کمرے میں بیٹھ جائیں. جو بھی کولیشن گورنمنٹ, سر نہیں بارود تالا لا دو, یہ کرنا پڑے گا. یہ جو پوائنٹ اسد نے جہاں سے بات شروع کی, سیاسی لوگ بیٹھ کے یہ طے کر لیں کہ جو گورنمنٹ کے لیے 169 ریکوائرڈ ہے, جن کا کولیشن آپس میں بنتا ہے وہ بنا لیں, باقی بیٹھ جائیں, اسٹرانگ اپوزیشن کریں, پارلیمان کو چلائیں, اکانومی کی. کیونکہ دیکھیں اب کچھ بھی کہہ لیں,
جو کے پی والے بحران کی زاہد صاحب نے بات کی, عامر متین صاحب نے, سر آپ کو اس سے نکلنے کے لیے کوئی وے فارورڈ چاہیے, بجائے اس کے کہ اس کا فیصلہ عدالتیں کریں یا کوئی اور اسٹیک ہولڈر کرے. سیاسی لوگ پہل کریں, جو بھی کچھ ہو چکا ہے. عمران خان صاحب کو انہوں نے مثال دی, ماضی میں انہوں نے بات نہیں کی, بات نہ کرنے کا نقصان بھی اٹھا لیا. اب میرا خیال ہے وے فارورڈ کی اگر بات ہے, چاہے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے, بیرسٹر گور بیٹھ جائیں اپوزیشن لیڈر, ایک اسٹرانگ اپوزیشن کریں. علی محمد خان کی آپ وہ اسپیچ یاد کریں جس دن عدم اعتماد کامیاب ہو گئی, وہ ایک اسپیچ اس پوری گورنمنٹ پہ, اس عدم اعتماد کرنے والوں پہ بھاری تھی. سیاسی طور پہ آگے بڑھنے کا راستہ یہی ہے کہ سارے پولیٹیکل لوگ بیٹھیں, ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کریں اور وے فارورڈ پہ چلائیں. ملک نے چلنا ہے آگے. یہ مذاق نہیں ہے کہ آج الیکشن ہوئے, ایک پھر ٹرموائل اور پھر کوئی الیکشن کی ایک کاسٹ ہے جو ہمارا ٹیکس پیئر ہے وہ پے کرتا ہے. منیمم کامن ایجنڈا پہ چل سکتے ہیں. منیمم کامن ایجنڈا جو ہے اس میں اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے اور ملک کی سیاسی صورتحال بہتر کرنی ہے. یہ 2 پوائنٹ کے اوپر آپ ایگریمنٹ کر لیں. ایسا ہی ہے. سجاد میر صاحب پہ جانے سے پہلے, سجاد صاحب این 106 ہے ٹوبا ٹیک سنگھ کا 2 کا, پی ایم ایل این کے محمد جنید انور چادری وہاں سے, اور آزاد حیثیت سے خالد نواز سدھرائچ. اور یہ اسی طریقے کا کانٹیسٹ ہے جو ہمیں چنوٹ میں دیکھنے میں آیا, لیکن یہ اس سے زیادہ کلوز دکھائی. 1,37,629 پی ایم ایل این والے امیدوار نے لیے اور 1,36,924 آزاد حیثیت والے نے, اور یہ 700 سے بھی سر کم کا مارجن یہاں پہ دیکھنے میں آ رہا ہے. سر آئیڈیل سچویشن اور فارمولا نہیں دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بات تو سارے ٹھیک کر رہے ہیں, بات سارے دوست ٹھیک کر رہے ہیں کہ سب پارٹیوں کو بیٹھ جانا چاہیے اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا چاہیے. یعنی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ سڑکوں پہ نکل کر باہر کے کمروں میں مذاکرات کی بجائے اکٹھے ہو کے بیٹھنا چاہیے. یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا, وہ میں استعمال کرتا ہوں اور بہت اپالوجیٹکلی استعمال کرتا ہوں اور ڈیموکریٹ سے معذرت کے ساتھ استعمال کرتا ہوں کہ ساری پارٹیوں کو نہیں, آپ کو اسٹیک ہولڈر کو شامل کر لینا چاہیے. جو پاکستان کی گراؤنڈ سچویشن ہے, سارے اسٹیک ہولڈر بھی ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے کنسنسس کریں تو آپ وہ جو نیو ڈیل آپ کرنا چاہتے ہیں وہ شاید کرنے میں آسانی ہو جائے. اور اگر آسانی ہو جائے گی تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر اتنی سی جمہوریت کی قربانی آپ دے لیں, اور جو کہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس وقت ہمارے یہاں موجود ہے, تو آپ زیادہ بہتر طور پر آگے چل سکیں گے. ورنہ بڑی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی ان طاقتوں کی طرف سے جن کو میں نے صرف اسٹیک ہولڈر کہہ کے نظر انداز کیا. جی پی جے میر صاحب دیکھیں, اس کی یہ جو میر صاحب نے جو بات کی ہے نا, ان کی ریفائنمنٹ ہے کہ آگے آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کے پاس ٹرموائل ہے, لیکن اس کو آپ نیشنلی اور انٹرنیشنلی ریزالو کر سکتے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کے ساتھ. صحیح. اس میں آپ کا باہر کا جو امپریشن ہے کہ آپ کے کورٹس گندے ہیں, آپ کی فوج نے یہ کیا ہے, وہ ڈیفیوز ہو جائے گی. آپ کو کوئی ڈبیٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو کسی لا لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر آپ ایک کر دیں ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن, ہر چیز آپ کی بالکل انڈر دا ٹیبل ختم ہو جائے گی اینڈ یو کین اسٹارٹ ود اے فریش فیس. اس کے علاوہ کورٹس ہیں, اس کے علاوہ نیب ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس ہر قسم کا کورٹ تیار ہے آپ کو چارج کرنے کے لیے. سو اس کو اوائڈ کریں ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ جس سے یہ بات کر رہے ہیں. او یار, ساری عمر آپ نے حکومت کرنی, کس نے کی ہے ساری حکومت؟ الیگزینڈر نے کر دی ہے ساری عمر, کس نے کی ہے؟ یہ ان کو ہسٹری سے سیکھنا چاہیے. وہی راحت اندوری صاحب جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی. نیور پرماننٹ اینڈ لائف از ناٹ پرماننٹ. تھنک لارجر انٹرسٹ فار دا اسٹیٹ آف پاکستان. یہی بات آپ کے کمنٹ سے پہلے صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی. جی یہی بات سکندر صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی. پی پی 183 کا سر اگر آپ کے کمنٹ سے پہلے رزلٹ بتا دوں, پی پی 183 قصور 9, نون لیگ کے رانا سکندر حیات, آزاد امیدوار سردار آصف نقی, 28,786 ووٹ لے کے رانا سکندر حیات صاحب کامیاب رہے ہیں, اور 22,789 ووٹ لے کے سردار آصف نقی دوسرے نمبر پر. سب سے کم مارجن میرا خیال یہ ہوگا کہ جس سے کہ جیتے ہیں 40 کے قریب ہے شاید. پارٹی کس کی؟ نہیں پارٹی کیا وہ پی پی 121 کا, یہ ہے پی پی 183. وہ پی پی 121 کا یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے امجد علی ہیں اور آزاد حیثیت سے سعید احمد سعیدی ہیں,
58,432 वोट लेके अमजद अली साहब जीते हैं और 58,383 वोट लेके वो सईद अहमद सईदी साहब हारे। 50 का वोटों का मार्जिन। मैं आमिर से एक सवाल, आप भी जवाब दे दीजिएगा। एक मिनट सर, एक मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा अनइंटरप्टेड। ये स्क्रिप्ट में, हाँ स्क्रिप्ट में। देखिए सर, बात ये है कि मुझे अच्छा कितनी खूबसूरती मासूमाना तरीके से मान भी जाते हैं। ये जो स्क्रिप्ट है, देखें जी, मेरा हर स्क्रिप्ट जो है पब्लिक का स्क्रिप्ट है और पब्लिक है। देखें जनाब, बात ये है कि इस वक्त आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो हर 4 हजरात ने कहा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। सब ने अपनी अपनी बात बहुत खूबसूरती से एक ही डायरेक्शन में कही है, मुल्क के इंटरेस्ट में और पब्लिक इंटरेस्ट। इस वक्त 3 ऑप्शंस आपके सामने मैं रख सकता हूँ। पहला ऑप्शन ये है जो सबने दिया है कि लीडर्स जो हैं वो खुद अकल करें, इकट्ठे बैठे, और बेहतर है कि स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लें, क्योंकि उसके बगैर इकट्ठे बैठे चलना नहीं है। ये तो एक रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि फिर कोई डंडा लेके आए और सबको बिठा दे और बाहर से ताला लगा दे, ठीक है जी। और तीसरा रास्ता ये है कि अदालत जो है वो जस्टिस मुनीर कोर्ट बनने से बचने के लिए कुछ ऐसा फैसला कर दे जिसकी वजह से मुल्क के अंदर एक बेटर सेंस प्रिवेल कर सके। लेकिन इन तीनों का अगर आप एक मिला हुआ हाइब्रिड सॉल्यूशन बनाएंगे तो आप मुल्क को इस वक्त अगर मिसाक पाकिस्तान की ज़रूरत है, मिसाक जमहूरियत से ज़्यादा जमहूरियत ने अपना रंग देखें, वो ताकत जो पोटेंशियल में होती है उससे आप लड़ सकते हैं, उसका निशान आप छीन सकते हैं। लेकिन जब कोई ताकत जीत जाती है, उसको अगर आप सप्रेस करते हैं तो फिर मशरकी पाकिस्तान बन जाता है। ठीक, इसलिए आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो यही है कि आप आवाम के मैंडेट को एक्नॉलेज करें और पाकिस्तान के मफाद की तरफ उसको डाइवर्ट कर दें और पाकिस्तान को बीच में से निकाल के आगे चलें जमहूरी तरीके पे। और जमहूरी तरीका जो है वो पार्लियामेंट से बेहतर कोई नहीं। सर, हर ये भी ऐड कर लीजिएगा बीच में, हर इवेंट का ना एक इनर्शिया होता है, उससे चल रही होती है। ये अब इनर्शिया से जिस पे चल रही है ना, इसको पहले तो न्यूट्रलाइज करें ना आप। नहीं, पहले एक और इसमें सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि सारी बातें सही हैं कि लोग ये होना चाहिए। असल बात यह है कि जो कुछ इलेक्शन हुए हैं उसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी खुली थी कि जितना इस अरसे में कशीदगी थी, जितने इख्तलाफात थे, कन्फ्रंटेशन थी, उसने जो है जब आपने इलेक्शन पे जाते हैं तो एक हद तक आपको मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उन चीज़ों को रिजॉल्व कर लें। लेकिन वही मैं फिर बार थोड़ा सा बात घूर जाती है कि जब उसके मैंडेट को अगर डिस्टॉर्ट कर देते हैं तो फिर वो भी अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाती है। और ये जो है हमने तारीख से सीखा है अपने कि जब भी आपने इलेक्शन के ज़रिए कोई तब्दीली आई है और जिस पे लोगों को एतमाद है तो वो चीज़ें आगे की तरफ बढ़ती हैं। और लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए उसको ख़त्म किया जाता है तो ये एक मसला रहता है। तो देखें, हम अपने सब एक ख्वाहिश ज़रूर कर सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, मतलब सबके इंटरेस्ट में यही बात आती है, लेकिन हमें यहाँ बैठ के उन चीज़ों को, इश्यूज़ को भी बात करनी चाहिए जो कि इसके आड़े आती हैं। अब आपने कहा कि कोई डंडा लेके बैठ जाए, वो जो है मसला ये आता है कि बदकिस्मती यही है कि हम डंडे को इस्तेमाल कोई इंतज़ार कर रहे होते हैं। और आपको हमेशा ये पता होना कि डंडे जब आते हैं तो वो सबसे बड़े मसाइल ही वही क्रिएट करते हैं। और तो ये एक चीज़ थोड़ा सा खाली कर लें कि ये चीज़ होनी चाहिए, एक मिसाक जमहूरियत होना चाहिए। और इस वक्त मैं समझता हूँ जैसे पीटीआई की जो गौहर का बयान आया था, ये लोग थोड़ा सा जहन में तैयार हैं कि भाई आप करें, लेकिन अगर आपने उनके जो भी एक रिप्रेजेंटेशन है उसको बज़ोर ताकत या बज़ोर के इसी तरह जिसको आप कह रहे थे कि इधर से उधर करके करेंगे तो फिर उसके मसाइल क्रिएट होंगे। इस वक्त जिस मसाइल से हमें सामना करना पड़ा है, मीर साहब को भी पता होगा कि यार 1970 के बाद से ये संगीन तरीन मसला है जो मैं बार बार जो है फर्स्ट टाइम जब बार बार बात कर रहा हूँ कि केपी की सूरत हाल जो है हुई है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। तो डिस्टॉर्शंस जब तक खत्म किए, डिस्टॉर्शंस खत्म करके ही आप आगे चलेंगे। लेकिन आमिर साहब उसमें एक चीज़ शामिल करके रखिएगा कि आप क्या समझते हैं कि ये जो नताइज हैं इसके हतमी ऐलान के बाद ये इकट्ठ होना चाहिए या अभी जो इबहाम के अंदर सूरत सभी लोग तकरीबन एक ही बात कर रहे हैं, सबके अल्फाज अपने हैं, अंदाज अपना है और इस पे
ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ امن اور استحکام کے لیے ایک سینس آف فیئر پلے اور ایک انصاف ہونا چاہیے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 5 کروڑ لوگوں نے تقریباً ووٹ دیا ہے اور لوگوں نے ایک اپنا مینڈیٹ دیا ہے, اس کے اندر انصاف ہونا نہیں, نظر بھی آنا چاہیے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ جس طریقے سے نتیجے آ رہے ہیں, آپ جو مرضی کہیں کہ انٹرنیٹ کی خرابی تھی, جو مرضی کہیں, جو ریفلیکشن پہلے آ رہا تھا, جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا, اس کو اس طریقے سے تروڑا مروڑا جا رہا ہے جس سے کہ یہ کانفیڈنس, یہ فضا خراب ہو رہی ہے. اور یہ ہماری صورتوں کو یہ مزید خراب نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو آگے ایشو آ رہا ہے کے پی کا بھی آ رہا ہے, کیونکہ ایک پارٹی ہے جو انڈیپینڈنٹ کے اس سے آئی ہوئی ہے, اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے. اب ایک تو ہے آئینی اور قانونی مسئلہ کہ عدالت میں اور الیکشن کمیشن نے اس کی تشریح ایسی کر دی ہے, گنجائش نہیں نکل رہی ہے. اب اس کے آگے کیا ہے, ایک دوسرا طریقہ ہے, ایک سیاسی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ان کو اس بے طاقتی کو آپ مس یوز نہ کریں. اب یہ انڈیپینڈنٹ کو اگر ہانکا جائے گا, توڑ مروڑ کے ایک طرف ڈالا جائے گا یا دوسری طرف ڈالا جائے گا کہ یہ نظر آ رہا ہے, سب کو پتہ ہے اور سب نے ایک پارٹی کے لیے اس کو ووٹ دیا ہے, اگر یہ توڑیں گے تو ادارے اگر یہ نظر آئیں گے کہ وہ کرپشن کو, کیونکہ اس سے جو گند پڑے گا وہ آگے آنے والے دنوں سالوں میں چلے گا, تو ادارے اچھے نہیں لگیں گے کہ فروغ دیں اس کرپشن کو, ہارس ٹریڈنگ کو. سو اس لیے یہ کوئی بھی معاملہ, ہم بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ پولیٹیشین سٹیک ہولڈر کو شامل کریں. میں سمجھتا ہوں لگام جو اس ٹانگے کی ہے وہ سٹیک ہولڈرز کے پاس ہے. سو ان کو بھی بیٹھ کے یہ سارا نظام جو ہے یہاں سے یہ دی جا رہی ہے, مزید ناانصافی کی فضا نہیں ہونا چاہیے. دو بندے صرف ہیں سیاستدانوں میں, یقین کر لیں کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب, وہ اٹھ کے خود چلے جائیں کہ ہم اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر پیچھے ہٹ دیں, کسی اور کو آگے کرتے ہیں. دیکھیں یہ ان کی ڈیوٹی ہے. میری تجویز ہے کہ یہ سارے مل کے, اگر درانی صاحب پہلے بھی یہ رول ادا کر رہے تھے, ایک اور کوشش, نیشنل یونٹی کی گورنمنٹ بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے, گھوم پھر کے یہ ادھر ہی لے آئے ہیں کہ ہم سب مل کے ہمیں اس میں ان کو اس کام ہمیں صدر صاحب سے توقع تھی, صدر صاحب تو خود کہہ رہے ہیں گڑا زیادہ نہ کھودے, زیادہ نہ کھودے, وقت ختم ہو چکا ہے. اگر NA54 کا جاتے جاتے بتا دوں, انڈیپینڈنٹ امیدوار عقیل ملک, دوسری طرف بھی انڈیپینڈنٹ امیدوار عذرا مسعود ہار گئی ہیں اور عقیل ملک جیت گئے ہیں. مجموعی طور پہ ابھی جو 265 میں سے 159 کے نتائج آئے ہیں اس میں 71 پہ آزاد ہیں, 47 پہ پاکستان مسلم لیگ نون, 34 پہ پاکستان پیپلز پارٹی, 2 کے اوپر تحریک لبیک, MKM 1 کے اوپر جمعیت علماء اسلام 1 آگے. یہ صورتحال چل رہی ہے. ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, نیوز بلیٹن ہے اور اس کے بعد پھر ٹرانسمیشن ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.